السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں باب نمبر 70 ہے، باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الناس ونسخ الملل بملتہ۔ اس باب میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے اور سب کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ضمناً ایک دوسری چیز اس باب میں یہ ہے کہ دین اسلام جو آپ پر نازل کیا گیا اس نے گزشتہ تمام ملتوں کو، تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو باب وجوب الایمان یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو سب کے لیے ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ساری ملتوں کا منسوخ کر دیا جانا آپ کی ملت کے ذریعہ، یعنی سارے ادیان کو منسوخ کر دینا آپ کے دین کے ذریعہ۔ اس پر موجودہ زمانے میں خاص طور پر دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ایک تصور یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے کچھ لوگوں کے یہاں کہ اگر کوئی یہودی تورات کو مانتا ہے، کوئی عیسائی انجیل کو مانتا ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور اسی طرح سے اس وقت وحدت ادیان کا تصور بھی ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تو اسی کی تردید ہے اس کے اندر، اور قرآن کریم کی آیات میں بھی صراحت ہے، اور کتب حدیث میں اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت نے گزشتہ انبیاء کرام کی نبوتوں کو منسوخ کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے۔ دیکھیے، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي فارجو ان اكون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ یہ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات، یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کو کچھ نشانیاں، کچھ معجزات دیے گئے ہیں۔ ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس پر لوگ ایمان لائے۔ تو انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو ایسی نشانیاں دی گئی ہیں کہ جس پر انسان ایمان لایا۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ہر نبی کو
الگ الگ قسم کی معجزات، الگ الگ قسم کی نشانیاں دی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور مجھے جو چیز دی گئی وہ وحی ہے۔ یہاں پر وہی سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہے اوحی اللہ الیہ، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، بھیجا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گا قیامت کے دن متبعین کے اعتبار سے، یعنی میرے متبعین زیادہ ہوں گے۔ یہاں آپ نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کے لیے بہت سے معجزات بھیجے ہیں، لیکن وہ معجزات، وہ نشانیاں عارضی تھیں۔ لیکن آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کریم کی شکل میں، تو یہ معجزہ دائمی ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ معنی ان معجزات الانبیاء انقرضت بانقراض آثارهم ولم يشاهدها الا من حضرها بحضرتهم، ومعجزۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم القرآن المستمر الى یوم القیامہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے تھے تو وہ معجزات ان کے زمانوں کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معجزات بھی ختم ہو گئے، اور ان معجزات کا مشاہدہ انہی لوگوں نے کیا جو اس زمانے میں موجود تھے۔ لیکن آخری پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کریم ہے، اور یہ معجزہ اپنی تعلیمات، اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کریم۔ معجزات کے بارے میں ایک بات یہ طلبہ جان لے کہ ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، تو ان کو ایسا معجزہ دیا گیا جو بظاہر جادوگری سے مشابہ تھا، لیکن جادوگری اس کے سامنے فیل تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا، وہ بغل میں ہاتھ کر کے اور پھر ایسے ہی کر دیتے تھے، اور وہ ہاتھ میں روشنی پیدا ہوتی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وادی مقدس پر جب وہ گئے تھے تو کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے۔ اس عصا میں اللہ نے کرشمہ پیدا کیا تھا۔ وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذریعہ بھی تھا، اور اس میں بہت سے کرشمے تھے۔ اسی عصا سے پل بنا دیتے تھے اور اژدہا بن جاتا تھا، وہ آپ کی حفاظت ہوتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے زمانے کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ طب یونانی یعنی طب و حکمت کے عروج و ارتقاء کا زمانہ تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ اس کا تعلق بھی اس کی مشابہت تھی طب و حکمت سے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مادرزاد نابینا کو اندھا کر دیتے تھے، کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ زبان و ادب کی ترقی کا زمانہ تھا، تو عربوں کو
اپنی فصاحت و بلاغت میں اتنا غرور تھا کہ اپنے آپ کو عرب یعنی بولنے والے کہتے تھے اور اپنے علاوہ کو عجم یعنی گونگے کہتے تھے۔ اس میں اشارہ اسی طرف ہے، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور آگے کی حدیث ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ دیکھیے اس حدیث میں اس بات کی پوری صراحت موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بھی یہ میری امت میں سے کوئی بھی شخص جو یہودی ہو یا نصرانی ہو اگر میری بات سنے اور مر جائے اور میرے اوپر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ لا اور اللہ میں حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ میری امت کا جب بھی کوئی یہودی یا نصرانی جو سنے میری دعوت کو، میرے پیغام کو، اور بغیر ایمان لائے مر جائے اور ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا جو آخری ایڈیشن ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، یہ سب کے لیے ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد سارے انبیاء کرام کی ملتیں، ان کے ادیان منسوخ کر دیے گئے۔ اور قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الحمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته۔ فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران۔ ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة۔ یہ شعبی روایت کہتے ہیں، امام مسلم کے استاد یحییٰ بن یحییٰ، ان کے استاد ہشیم، ان کے استاد صالح بن صالح حمدانی۔ تو صالح بن صالح روایت کرتے ہیں شعبی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو جو خراسان کا رہنے والا تھا، اس نے شعبی سے پوچھا، کہا کہ اے ابو عمرو شعبی کی کنیت ہے۔ یہ خراسان میں، ہمارے علاقے میں، ہماری طرف خراسان، یہ یعنی من اہل خراسان یقولون، یعنی ہمارے علاقے میں خراسان والوں میں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں یہ تو ایک خراسانی شخص نے امام شعبی سے پوچھا کہ اے ابو عمرو، یہ ہمارے علاقے میں کچھ خراسانی لوگ یہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر شادی کرے، یعنی کوئی آدمی لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر شادی کر لے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ تو ایسے جیسے کر راکب بدنت ہو، جیسے کوئی آدمی
یہ سواری کرے اپنے قربانی کے جانور پر. یہ بدنہ کہتے ہیں اس جانور کو جو حجاج کرام یہ منی میں ذبح کرنے کے واسطے لے جاتے ہیں. تو اس جانور کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ اس پہ سواری نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ سواری کر سکتے ہیں، لیکن شعبی نے خراسانی شخص سے پوچھا کہ کوئی آدمی، ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی قربانی کے جانور پر سواری کرے، اس سے فائدہ اٹھائے. حالانکہ خراسانی کی بات صحیح نہیں ہے. تو شعبی نے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. تو شعبی نے اس پوچھنے والے آدمی کی بات کی تردید کے لیے ایک حدیث ذکر کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لوڈی کو آزاد کرے پھر شادی کرے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. وہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. دیکھیے، حدثني ابو بردۃ بن ابو موسیٰ نبی، تو شعبی کہتے ہیں بیان کیا مجھ سے ابو بردہ نے. یہ ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں. ابو بردہ کا نام عامر ہے یا حارث ان کا نام ہے، اور ابو موسیٰ کا نام ہے عبداللہ بن قیس. تو ابو بردہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين، 3 ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی اجرت یا ان کو مزدوری، ڈبل مزدوری دی جائے گی. رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے جو ایمان لائے اپنے نبی پر، اور پھر اس کو زمانہ ملا آخری پیغمبر کا، آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی، آپ کی تصدیق کی، تو اس کو اجر ملے گا. جیسے کوئی عیسائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا تھا، انجیل کو مان رہا تھا، اور جب بعثت ہوئی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان پر بھی ایمان لایا. تو گویا اس نے 2 نبی کی نبوت پر تصدیق کی. اس نے وہ عبد المملوک، اور ایک عبد مملوک یعنی غلام جو کسی کا مملوک ہے. تو دیکھیے، غلام کے ذمے 2 حق ہیں. ایک تو بندہ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور غلام ہونے کے ناطے اپنے مالک کا حق ہے. تو غلام جو مملوک ہے کسی کا، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا حق ادا کرے، اس کو بھی 2 اجر ہے. رجل کانت لہ امۃ، اور ایک وہ شخص کی جس کی کوئی لونڈی ہے، فغزاہا، اس نے اس کی پرورش کی، فاحسن غذا، اچھی پرورش کی، ثم ادبا، پھر اس کو ادب سکھایا، تعلیم دی، اچھی تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس سے شادی کر لی. تو گویا اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک تو غلام لونڈی کی آزادی کا اجر، اور پھر اس کے ساتھ شادی کا اجر. پھر شعبی نے خراسانی سے کہا کہ خذ ھذا الحدیث بغیر شیء، یعنی یہ حدیث لے لو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بڑی محنت کے، بغیر کسی بڑی کوشش کے. یہ حدیث میں نے تم کو سنا دی ہے، یہ حدیث لے لو. فقط کان الرجل یرحل فیما دون ھذا، اس لیے کہ کوئی شخص اس سے معمولی بات کے لیے سفر کرتا تھا مدینہ کی طرف، اور تم کو بغیر کسی محنت کے یہ حدیث میں نے بتا دی ہے. اور آگے کی سند سے یہ حدیث امام مسلم ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھیے، اس حدیث میں ایک تو شعبی نے خراسانی کی بات کی تردید کی، اور اس حدیث میں باب کی مناسبت سے بھی ذکر آ گیا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، اور ساری ملتیں، سارے ادیان منسوخ ہو گئے. تو ثم قال الشعبی الخراسانی خذ ھذا الحدیث بغیر شیء فقد کان الرجل یرحل فیما دون ھذا الی المدینہ. قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد بن سلیمان وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان وحدثنا عبد اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی حدثنا شعبہ كلهم
ان صالح بن صالح بہذا الاسناد نحوہ. یہاں امام مسلم نے جو سند ذکر کی ہے اس سند میں 3 تحویلات ہیں. اس میں ایسا معاملہ ہے جیسے پہلی سند ہے یہ امام مسلم کے استاد ابو بکر ابی شیبہ ان کے استاد عبدہ بن سلیمان. دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد ابن ابی عمر ان کے استاد سفیان. تیسری سند ہے یہ امام مسلم کے استاد عبید اللہ بن معاذ ان کے استاد معاذ ان کے استاد شعبہ. تو یہ شعبہ ہیں اور کلہم عن صالح، یہ سب کے سب روایت کس سے کرتے ہیں؟ صالح بن صالح سے. یہ کلہم میں ضمیر کا مرجع یہ عبدہ بن سلیمان، سفیان اور شعبہ ہیں. یہ شعبہ والی سند تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ عبدہ بن سلیمان کی سند اور سفیان کی سند مختصر ہے. تو کلہم یعنی کلہم من عبدۃ بن سلیمان و سفیان و شعبہ، ان تینوں نے روایت کیا صالح بن صالح سے اسی سند کے ساتھ. اور وہ جو سند ذکر کی گئی اوپر کہ صالح بن صالح روایت کرتے ہیں شعبی سے اور شعبی نے پھر وہ واقعہ ذکر کیا ہے. تو صالح کے اوپر سند ایک ہے اور صالح کے نیچے سند کی 3 شاخ ہو جاتی ہے. یہ ہے تعویلات کا مطلب. بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.